اگر آپ کسی پبلک جگہ پہ کوئی ولگر لینگویج یوز کر رہے ہیں یا آپ اس قسم کا کوئی اشارہ کر رہے ہیں تو آپ کو 3 سال تک قید اور اس کے علاوہ جرمانے بھی ہو سکتے ہیں. کسی خاتون کی موجودگی میں گالی دی جا رہی ہو یا بے عزتی کرنے والا کوئی الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوں تو اس کی بھی 509 ایک سیکشن ہے. تشدد صرف وہ نہیں ہے کہ آپ نے مار پیٹ کی یا ہاتھ اٹھایا. تشدد بچوں کے سامنے اس کو گالیاں دینا، یہ اس کو ذہنی تشدد آپ کہیں گے. پبلک پلیسز کے اوپر آپ کا سگریٹ نوشی کرنا بالکل جرم ہے. آپ کا قانون ہے پروہیبیشن آف اسموکنگ ان پبلک پلیسز اینڈ پروٹیکشن آف نان اسموکرز ہیلتھ آرڈیننس 2002. ہوٹلوں میں بیٹھے میں کسی پہ نکالا سگریٹ اور آپ نے لگا دیا، چے جائے کے ارد گرد بچے بھی ہیں سارے، آپ کو اجازت نہیں ہے اس چیز کی. بدلہ لینے کا یا اگلے کو تکلیف دینے کا وہ یہ ہے کہ آپ گالم گلوچ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کی تو ایسے زبان پہ گالی ہوتی ہے کہ وہ بات کرتے کرتے بھی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ گالی دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ کائنات عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ 24 نیوز. ناظرین، جو لوگ پبلک سیکٹر پر گالیاں دے رہے ہوتے ہیں یا پھر سگریٹ نوشی کر رہے ہوتے ہیں وہ ہو جائیں ہوشیار. آج اسی کے حوالے سے میں بات کروں گی. میرے ساتھ موجود ہیں لائر سپریم کورٹ شبنم نواز صاحبہ. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ. میں بالکل ٹھیک، اچھی ہوں. میڈم، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ چوک چراہوں یا سڑکوں پر گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، مرد یا خواتین ہوں، تو ان پر کیا چارج شیٹ لاگو ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے گھروں میں کس طرح سے تربیت کی، کس فرسٹریشن سے گزر کے وہ موسٹلی مرد کر رہے ہوتے ہیں اوپنلی، خواتین بھی اینڈ پہ آ کر کے وہ بھی کرنی پڑتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ایجوکیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ فرسٹریشن ہے بہت زیادہ، جابس نہیں ہے، مطلب بہت سارے ایریاز ہیں. کس کو آپ ٹچ کریں گے؟ ایک آپ کو ایزی وے یہ لگتا ہے کہ اگلے سے بدلہ لینے کا یا اگلے کو تکلیف دینے کا وہ یہ ہے کہ آپ گالم گلوچ کرتے ہیں. یہ تو معاشرے کی بات ہو گئی. کچھ لوگوں کی تو ایسے زبان پہ گالی ہوتی ہے کہ وہ بات کرتے کرتے بھی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ گالی دے رہے ہیں. وہ عام ایک روٹین میں بس گالی دے کے بات کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہاں پہ خاتون بیٹھی ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، ایسا ہے کہ قوانین اس طرح تو ایگزیکٹ مطلب گالیوں کے اوپر ہم مطلب کوئی خاص قانون اس طرح اسپیشل نہیں ہے، لیکن آپ اگر دیکھیں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا پاکستان پینل کوڈ جو ہے، تعزیرات پاکستان جو ہے، اس کا سیکشن 294 جو ہے وہ اس بارے میں بات کرتا ہے کہ اگر آپ کسی پبلک جگہ پہ کوئی ولگر لینگویج یوز کر رہے ہیں یا آپ اس قسم کا کوئی اشارہ کر رہے ہیں یا اس طرح سے اور کسی کی بھی ہیئرنگ میں وہ آ رہا ہے تو آپ کو 3 سال تک قید اور اس کے علاوہ جرمانے بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر اگر دیکھا جائے کہ اگر آپ اس کو اسپیسیفائی کریں کہ اگر یہ والی چیز کسی خاتون کی موجودگی میں یا اس کے ساتھ کی جا رہی ہو، گالی دی جا رہی ہو یا اس کو ایک ڈیمیننگ قسم کا اس کا ایک مطلب اس کی بے عزتی کرنے والا کوئی الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوں جو گالی کے بھی زمرے میں آتے ہوں، یا کسی قسم کے کوئی اشارے اس قسم کے کیے جا رہے ہوں، تو اس کی بھی 509 ایک سیکشن ہے PPC کی، وہ بھی بڑی خطرناک ہے جی. اور وہ آپ کے اوپر اس کا یعنی کہ آپ اس کے بندے کے خلاف ڈائریکٹ اس میں وہ کر سکتے ہیں، کمپلینٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو گالی گلوچ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کو تھوڑا سا اصل میں کوئی پرسو نہیں کرتا نا، اس کو روٹین میں اور اس طرح سے لے لیا گیا ہے کہ یہ تو نیچرل ایک وے ہے ہمارا بات کرنے کا. تو اگر کہیں نہ کہیں اس کے اوپر یہ قوانین کو حرکت میں لایا جائے تو قوانین موجود ہیں. اچھا، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ گھریلو لڑائی جھگڑوں پر جو ہے مرد وہ عورت پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے اور گالیاں بھی نکال رہا ہوتا ہے، خصوصاً بچوں کے سامنے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، بچوں پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہیں؟ دیکھیں، یہ جو آپ گالیاں دے رہے ہیں اور بچوں کے سامنے، یہ وائلنس ہے نا. ذہن میں رکھیے گا کہ وائلنس صرف اور صرف تشدد جس کو کہتے ہیں، تشدد صرف وہ نہیں ہے کہ آپ نے مار پیٹ کی یا ہاتھ اٹھایا تو وہی تشدد ہے. تشدد بچوں کے سامنے اس کو گالیاں دینا جو کہ اس کے ذہنی یہ اس کو ذہنی تشدد آپ کہیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کو تو لیٹسٹ آپ کے لاز یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تشدد آپ کے تشدد کا وکٹم پھر صرف وہ خاتون نہیں ہے، وہ بچے بھی ہیں، کیونکہ آپ نے ایگزیکٹلی وہی چیز ان کے اوپر بھی انفلکٹ کر رہے ہیں جو آپ گالیاں دے رہے ہیں اور سارا کچھ. اور پھر آپ بچے وہی کچھ سیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں اور انہوں نے وہی والے بیہیویئرز پہ ریپیٹ کرنے ہیں. تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ ایک خاتون کو تو کر رہے ہیں، ڈیگریڈ کر رہے ہیں، اس کو گالیاں دے رہے ہیں، تو کیا آپ نے اپنی اگلی نسل کو بھی وہی بنانا ہے
جو آپ ہیں تو اگر تو آپ نے ایسا کرنا ہے تو پھر کرتے رہیے بچوں کے سامنے, کیونکہ بچے وہی کرتے ہیں جو وہ سیکھتے ہیں. میڈم, پبلک سیکٹر میں سگریٹ نوشی کرنا کیا قانونی جرم ہے یا نہیں؟ جی بالکل, پبلک پلیسز کے اوپر آپ کا سگریٹ نوشی کرنا بالکل جرم ہے, اور آپ کا قانون ہے پروہیبیشن آف اسموکنگ ان پبلک پلیسز اینڈ پروٹیکشن آف نان اسموکرز ہیلتھ آرڈیننس 2002 میں آیا تھا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے یعنی کہ جو انکلوزڈ پلیسز ہیں نا ان کے اوپر, یعنی کہ جیسے آپ کے انکلوز مینس کہ 4 دیواری کے جیسے وہ اندر ہیں, چاہے آپ کسی میں کیا کہوں کہ کسی ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اس طرح کی کسی پہ ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے, کسی پہ نکالا سگریٹ اور آپ نے لگا دیا, چاہے جائے کے ارد گرد بچے بھی ہیں سارے, آپ کو اجازت نہیں ہے اس چیز کی. ٹھیک ہے, یہ اس کے بالکل باقاعدہ قوانین موجود ہیں. اچھا, جو سگریٹ نوشی کے ساتھ ساتھ آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہے کہ بچوں پر کس قدر اثر کرتا ہے, کیسے وہ بچہ اس سگریٹ کو جب وہ بڑا ہوگا اس کو برا سمجھ سکتا ہے کہ جب وہ اپنے والد کو اس طرح کھلم کھلا بیٹھے پیتے ہوئے دیکھے گا تو ڈیفینیٹلی کوئی اچھی چیز ہوگی جو والد صاحب نوش فرما رہے ہیں, تو بچہ بھی ظاہر ہے فالو کرے گا نا. بچے بیٹے کا بیٹیوں کے آئیڈیل والد ہوتے ہیں, اور اوپر سے گھروں میں یا اس طرح کی جگہوں پہ سگریٹ پینا, آپ سوچ سکتے ہیں کہ بچوں کے وہ چھوٹے لنگز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے وہ پیسو اسموکنگ یعنی کہ ایکول ٹو وہ اتنی ڈینجرس ہے کہ جتنی آپ ایکٹیو اسموکنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی یادداشت پہ فرق پڑتا ہے, ان کی ذہنی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں. وہ اسکول میں اتنے وہ نہیں, ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے, ہمیں لگتا ہے بچہ نالائق ہے, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ آفٹر افیکٹس آف اسموکنگ ہے جو کہ گھر میں بیٹھ کے کی جا رہی ہوتی ہے. اچھا, اکثریت میں ہم نے یہ دیکھا ہے نا کہ جب بھی اسکول کی چھٹی ہوتی ہے, یونیورسٹیز کی چھٹی ہوتی ہے, کالجز میں جب لڑکیوں کو چھٹی ہو رہی ہوتی ہے تو لڑکوں کی چہل قدمی جاری ہوتی ہے اور پھر لڑکیوں پر آوازیں بھی کسی جاتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لڑکیوں کو خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, یہ آپ نے مجھے یہ کہا کہ اسکول کے اندر یہ ہو رہا ہوتا ہے, یعنی جب اسکول کی چھٹی ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس ٹائم پہ اسکول کے باہر جو ہے وہ بہت سے لڑکے کھڑے ہوتے ہیں جو اس طرح سے خواتین پر آوازیں بھی کس رہے ہوتے ہیں یا ان پر ہنس رہے ہوتے ہیں یا ان کی میمکری کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی کہ لڑکیوں کو کیسے خود کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ایک تو پہلے تو یہ کہ اسکول کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب تک وہ اسکول کے سارے بچے جو ہیں وہ پراپرلی ان کی گاڑیاں نہیں آ گئیں اور اس طرح سے, تو وہ اس طرح کا سسٹم ہو کہ وہ اسکول کے اندر ہی ہوں یا اسکول کے باہر بھی 1 سے 2 لوگ بھی اسکول کے جو گارڈ ہوں یا کوئی ہوں کہ وہ نظر اگر رکھ رہے ہوں کہ اس طرح کا کام نہ کیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ بچیوں کو ڈیفینیٹلی اب اس طرح کی کوئی اگر بات کرے تو ان کو بولنا چاہیے, اور ان کو ہمیں اسکولوں میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان لاز کو پڑھانا چاہیے کہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یہ تو ہراسمنٹ میں بھی آتا ہے نا کہ آپ کو ہراس کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے مطلب ہے بالکل اگر وہ بچیاں چھوٹی ایج کی ہیں تو وہ چائلڈ پروٹیکشن کورٹس ہیں ہمارے پاس, جو ان کے لیے علیحدہ سے ایک کورٹ ہوتی ہے, اس میں بالکل چائلڈ فرینڈلی ماحول ہوتا ہے, اس میں اس طریقے سے کر کے مطلب وہ بہت سارے ایونیوز ہیں جن کے اوپر وہ جایا جا سکتا ہے ان کا, یا ان کی ایڈمنسٹریشن ان کے تھرو جائے. ٹھیک ہے, کہ مطلب اب وہ ایک بچی کو تنگ کیا وہ شاید نہ جا سکے, دوسری نہ جا سکے, دی ایڈمنسٹریشن شوڈ ایکچولی رپورٹ سچ میٹرز. ٹھیک ہے, جو اسکول کی ہے اس کو کرنا چاہیے, اور بچیوں کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو لازمی ہے کہ وہ اپنے اسکول کے ان کو انفارم کریں کہ جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں اور فلاں جو بھی لڑکے ہیں کہاں سے آتے ہیں, کون سے اسکول کے ہوتے ہیں, یا وہ نہیں کسی اسکول میں پڑھ رہے اور وہ آ کے اس قسم کی ہراسمنٹ کر رہے ہیں, تو تاکہ ان کے اوپر ایک چیک اور بیلنس رکھا جا سکے. آخر میں دیکھنے والے ناظرین کو کیا پیغام دیں گی آپ؟ پیغام یہ دوں گی کہ خوش رہیں, خدا کے لیے. آپ کے پاس وینٹنگ کے ہم سمجھتے ہیں کہ طریقے نہیں ہیں, ہم سے پارکس بھی چھین لیے گئے, ہم سے ایک آدھ کوئی پارک ہے جس میں ہمارے بچے نہیں جا سکتے, اور آج کل ان کے پاس باہر کوئی نکل کے کچھ خوشی کی ایکٹیویٹی کرنے کا وہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ موٹر بائک 100 روپے پہ کرائے پہ لے کے وہ نکل کھڑے ہوں. تو پھر انہوں نے فرسٹریشن میں گالیاں دینی ہیں, اس طرح سے میں اس کو جسٹیفائی نہیں کری. گالی اور یہ آپ کی تربیت پہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کی تربیت لے کے آ رہے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کہیں نکلیں, کوئی اس طرح کے پارکس میں جائیں, کہیں پہ کھیلیں, بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلیں, خواتین جیسے کسی جگہ پہ باہر نکل کے آپس میں بیٹھ کے گپ شپ لگائیں, کہ آپ کی وہ جو اندر کی فرسٹریشن ہے ہر کسی میں ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں آپ کو پنچ کر رہی ہوتی ہیں جو آپ کے مطابق نہیں ہو رہی ہوتی, تاکہ اس کو ڈسکس کریں اور کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. خوش رہیں. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین, اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.